یہ جو نظریات پھیل رہے ہیں نا کہ صحابہ اور اہل بیت میں آپس میں جھگڑا تھا اور اس نے اس کا کھا لیا تھا، اس نے، یہ سب غلط باتیں، جھوٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور سیدہ فاطمۃ الزہرا ناراض تھی سیدنا صدیق اکبر سے یا فاروق، یہ سب جھوٹی باتیں، ایسا کچھ نہیں تھا، کوئی ناراضگی نہیں تھی۔ بلکہ آپ کو بتاؤں یہ بات صدیق اکبر کی ظاہری حیات میں اٹھی۔ جو لوگ پڑھے لکھے ہیں میں ان کو حوالہ ان کے سامنے رکھ رہا ہوں، ہماری کتابوں میں تو یہ بات موجود ہے لیکن دوسروں کی کتاب۔ تو ایک دن مولا علی کے سیدہ فاروق اعظم پر ایک مسئلہ آیا اور میں مولا علی سے کہا آپ اس کو حل کریں۔ پتہ نہیں وہ کون بندہ تھا، اس کا نام تاریخ میں مجھے نہیں مل پایا۔ اس نے کہا یہ میرا مسئلہ حل کرے گا؟ اس نے مولا علی کو حقارت سے کہا یہ میرا مسئلہ حل کرے گا؟ توجہ کرنا، آج جو لوگ کہتے ہیں نا کہ صحابہ اور اہل بیت میں نہیں بنتی تھی، وہ جھوٹ بولتے، لعنتی لوگ ہیں، جھوٹے کذاب ہے، وہ دجال ہے اپنے وقت کے۔ صحابہ اور اہل بیت میں اتنا پیار تھا کوئی کسی سے کر ہی نہیں سکتا۔ یہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، کیا غور کرنا۔ اللہ اکبر۔ جب مولا علی پر کسی نے ہاتھ اٹھا کے کہا یہ میرا مسئلہ حل کرے گا، فاروق اعظم کا غصہ کیا تھا تمہیں پتہ ہے؟ اس کی گلچی پکڑ لی، اس کا گریبان پکڑ لی، مالیگاؤں کی زبان میں کہہ رہا ہوں گلچی، اس کا گریبان پکڑ لیا اور فرمایا تو میرے مولا پہ بھونکتا ہے؟ صرف فاروق اعظم کہہ رہے ہیں، عمر ابن خطاب کہہ رہے ہیں، اور تو پہچانتا یہ کون ہے؟ اگر یہ تیرا فیصلہ نہ کرے گا تو پھر کون کرے گا؟ ارے یہ تیرا بھی مولا ہے، میرا بھی مولا ہے، اور سارے مومنوں کا مولا ہے۔ یہ سیدنا فاروق اعظم کتنا پیار کرتے تھے اہل بیت سے۔ ایک مرتبہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کے پاس گئے اور کہتے سیدہ سب سے زیادہ اگر میں نے کسی سے پیار کیا ہے پوری کائنات میں وہ تیرا بابا ہے، تیرے ابا سے پیار کیا ہے، اور تیرے ابا کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت ہے تو آپ سے محبت ہے۔ اور اگر صدیق اکبر کی بات ہے تو ایک جملہ اور سن لیں تاکہ آپ کا نظریہ کھل جائے۔ آج کل ٹھیک ہے انشاءاللہ وقت پورا ہو گیا، تمام ہو گیا، انشاءاللہ کل تھوڑا جلدی آئیں اور میں اس میں سے پرمیشن بتا رہے، پرمیشن کا ٹائم ختم ہو گیا۔ اچھا چلیں 2 منٹ میں صدیق اکبر کی بات سنیں، چلیں ٹھیک، اتنی بات سنیں۔ یہ جو نظریات پھیل رہے ہیں نا کہ صحابہ اور اہل بیت میں آپس میں جھگڑا تھا اور اس نے اس کا کھا لیا تھا، اس نے، یہ سب غلط باتیں، جھوٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور سیدہ فاطمۃ الزہرا ناراض تھی سیدنا صدیق اکبر سے یا فاروق، یہ سب جھوٹی باتیں، ایسا کچھ نہیں تھا، کوئی ناراضگی نہیں تھی۔ بلکہ آپ کو بتاؤں یہ بات صدیق اکبر کی ظاہری حیات میں اٹھی۔ جو لوگ پڑھے لکھے ہیں میں ان کو حوالہ ان کے سامنے رکھ رہا ہوں، ہماری کتابوں میں تو یہ بات موجود ہے لیکن دوسروں کی کتابوں میں بھی، طبرسی نے بھی اس کو اپنے احتجاج میں لکھا ہے۔ تو جب سیدنا ابو بکر صدیق سے کسی نے کہا، ابو بکر صدیق سے، کہ ایسا سننے میں آیا کہ سیدہ فاطمہ آپ سے ناراض ہو گئی ہیں فدق کے معاملے کو لے کر، کچھ لوگ کہتے ہیں نا، میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں، جو لوگ دوسرے طرف سے آئے ہیں ان سے کہہ رہا ہوں طبرسی نے اپنی احتجاج میں لکھا ہے، ہماری کتابوں میں تو لکھا ہی ہوا ہے لیکن میں اس کو بھی سامنے رکھ کر کے پیش کر رہا ہوں۔ صدیق اکبر سے کسی نے کہا کہ سیدہ آپ سے ناراض ہو گئی ہیں، تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا اچھا ایسا، وہ مجھ سے ناراض ہے؟ اسی وقت صدیق اکبر نے اس شخص کو ساتھ لیا جس نے یہ بات رکھی تھی تاکہ معاملہ کلیئر ہو جائے، کیونکہ وہ لوگ کسی سے ناراض رہنے والے تھے نہیں۔ اس کا ہاتھ پکڑا اور طریقہ دیکھے، اس کو لے کر گئے صدیقہ کے، سیدہ فاطمہ کے دروازے پر۔ لیکن اب میں آپ کو طبرسی کے حوالے سے ایک پس منظر بتانا چاہتا ہوں کہ صدیق اکبر در فاطمہ پر گئے کس طرح سے، کس طرح گئے۔ سب ذرا یہ چادر دیں، آپ کی چادر دیں۔ رسول اللہ کے دور میں عرب میں دستور یہ تھا کہ جو آزاد لوگ ہوتے تھے، آزاد لوگ، معزز لوگ، وہ اس طرح چادر ڈالتے تھے گلے میں، ٹھیک ہے؟ دھیان دینا، یہ صدیق اکبر کا عشق اہل بیت سامنے رکھ رہا ہوں۔ کتاب اور خطاب میں یہی فرق ہوتا ہے کہ ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ طریقہ دیکھ کر، اس طرح چادر دیکھ کر سمجھ جاتے تھے کہ یہ آزاد لوگ ہیں، آزاد۔ لیکن جو آزاد نہیں ہوتے تھے، غلام لوگ ہوتے تھے، غلام، تو وہ یوں چادر ڈالتے تھے، ان کو اس طرح چادر ڈالنے کا حق نہیں تھا۔
وہ اس طرح ڈالتے تھے تو ان کو دیکھ کر لوگ سمجھ جاتے تھے کہ یہ آزاد نہیں بلکہ غلام ہے۔ صدیق اکبر نبی کے پہلے جانشین، نبی کے مصلی کے پہلے امام، صحابہ کرام کے امام، ان کی شان یہ کہ سب کا ایمان ایک پلڑے میں ابو بکر صدیق کا ایمان ایک پلڑے میں رکھیں تو سب کے ایمان پہ صدیق اکبر کا ایمان بھاری ہو جائے۔ ابو بکر کی ایک رات کی ایک نیکی حضرت عمر کی ساری نیکیوں پر سبقت رکھتی ہے۔ قرآن جس کو کہتا ہے صدیق اکبر کو، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، قرآن جس کے بارے میں کہتا ہے رحماء بینہم، قرآن جس کے بارے میں کم و بیش 22 آیتیں قرآن کی صدیق اکبر کی شان میں ہے، وہ مومنوں کا پہلا خلیفہ، وہ مسلمانوں کا پہلا امام، مسجد نبوی کا پہلا امام، رسول اللہ کو اپنے کندھے پر اٹھا کر غار ثور میں لے جانے والا، نبی کو اپنی گود میں سلانے والا، قیامت تک نبی کی آغوش میں سونے والا سیدنا صدیق اکبر۔ جب کہنے والے نے کہا کہ فاطمہ تم سے ناراض ہے تو صدیق اکبر تو کئی غلام آزاد کرنے والے آدمی تھے، لیکن جب درِ زہرا پر گئے تو چادر یوں رکھ کر کے نہیں گئے بلکہ چادر کو یوں ڈال کر کے گئے ہیں۔ وہ انداز جو غلاموں کا انداز ہے، اور سیدہ کے دروازے پہ دستک دی، آواز آئی کون؟ تو فرمارز کیا ابو بکر آپ کے بابا کا غلام ہوں۔ پھر کہا کس مقصد سے؟ ملنا چاہتا ہوں، علی سے اجازت لے کر بتائیں۔ اجازت ہے، اندر گئے، اس کو ساتھ لے گئے، سیدہ پردے میں تھی۔ صدیق نے پوچھا میں نے سنا ہے کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں تو کون کہتا ہے؟ کہا یہ کہتے ہیں کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں۔ اور پھر اس کے بعد صدیق نے کہا سیدہ توجہ کرو، اب یہ تو ان کی کتاب سے، اب ہماری اپنی کتاب سے سنو۔ صدیق اکبر کہتے سیدہ ہم نے جو ہجرت کی ہے نا، ہجرت کیوں کی؟ عبادت کیوں کی؟ نیکیاں کیوں کی؟ 3 مقصد ہے اس میں، عبادت، ہجرت، نیکی کرنے میں۔ ایک تو اللہ راضی ہو جائے، ایک تو رسول اللہ راضی ہو جائے، اور ایک تو آپ اہل بیت راضی ہو جائے۔ ہم نے جتنی نیکیاں کی ہے تمہاروں کو راضی کرنے کے لیے کی ہے، تمہیں راضی کرنے کے لیے کی ہے۔ اور اب ان کی کتاب سے کہتے سیدہ اگر آپ مجھ سے ناراض ہے تو سنیں، جیسے میں آپ کے بابا کا غلام تھا ویسے میں آپ کا بھی بردہ ہوں، بردہ۔ اگر آپ کو روپیوں کی، پیسوں کی ضرورت ہے، میں اور میرا پورا خاندان آپ کا بردہ ہے، بردہ۔ آپ مجھے بھی لے کے چلو، میرے بچوں کو بھی لے کے چلو، اور مدینے کے بازار میں بیچ دو، جو رقم آئے آپ کے لیے حلال ہے۔ یہ صدیق اکبر ہے، فرماتے ارقبو محمدن فی اہل بیتی۔ بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ کی قربت کو ان کی اہل بیت کی قربت میں تلاش کرو، کہ رسول اللہ کی قربت ان کی اہل بیت کی غلامی میں تمہیں نصیب ہوگی۔